کل جو میرا گزر گیا جمعے کے دن، حاجی صاحب ہمارے فرماتے تھے آج یہ تو آپ صاحب کے جمعے کے دن 6 اعمال جو ہے اپنے ساتھ مضبوطی کے ساتھ پکڑو۔ یہ کن کو بتا رہے ہیں؟ جو 4 مہینے میں پھر رہے ہیں، جو 40 دن لگا رہے ہیں، کہ اللہ کے راستے میں پھر رہے ہیں، تو ساتھ یہ اعمال بھی کریں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ صبح کی سنتوں اور فرض کے درمیان، یہ تو جمعے کا نہیں ہے، ہر روز کرے کہ جو آدمی سبحان اللہ عظیم و بحمدہ استغفر اللہ یہ پڑھے گا، روز ہی اس کے پاس ایسی تیزی سے آئے گی جیسے اوپر ڈھلان سے چیز نیچے کی طرف۔ آج روزی کے لیے بھاگتے ہیں تو یہ نسخہ بتا دیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ عظیم استغفر اللہ۔ اور جمعے کے دن وہ 5-6 اعمال جو بتاتے ہیں کہ ایک ہے صلاۃ تسبیح کا پڑھنا، ایک ہے سبحان اللہ عظیم و بحمدہ، اس کے ساتھ استغفر اللہ نہیں ہے، جمعے کی نماز کے بعد پڑھ لیں تو ایک اور گناہ اس کے معاف، 24,000 اس کے والدین کے معاف۔ صلاۃ تسبیح پڑھ لے گا تو اس کے لیے جنت کے راستے کھلیں گے، اس کے سارے کام اللہ پاک کر دیں گے، اگلے گناہ پچھلے گناہ چھپ کے بڑے چھوٹے سارے گناہ اللہ پاک معاف کر دیں گے۔ جمعے کی نماز کا سلام پھیرتے ہی اسی حیت میں بیٹھے ہوئے 7 دفعہ الحمد شریف، 7 دفعہ قل اللہ احد، 7 دفعہ قل اعوذ بالفلق، 7 دفعہ قل اعوذ بالناس، یہ پڑھ لیں۔ دنیا میں جتنے مسلمان مرد ہیں عورتیں ہیں ان کی تعداد کے بقدر اس کو اللہ پاک اجر عطا فرمائے۔ اور اگلے جمعے تک ہر ناگواری سے بچے گا کہ ہر ناگواری جو ہے طبیعت کے خلافات جو ہے ناگواری ہے، مصیبت ہے، پریشانی ہے۔ جمعے کی عصر کی نماز کے بعد اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، ہر مسجد میں بورڈ لگے ہوئے ہوتے ہیں، ہماری مسجد میں وہ جمعے کے دن وہ نوجوان لڑکے سامنے رکھ دیتے ہیں، جس کے سامنے پڑا ہے وہ دعا مانگ کے اٹھ کے چلا جاتا ہے کہ 80 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں، لیکن اس کے پاس 3 منٹ نہیں ہے کہ یہ پڑھ لے اور نکل کر چلا جائے۔ 80 سال کے گناہ اللہ پاک معاف فرمائے۔ اور جمعے کے دن مغرب کے بعد 41 دفعہ یا معیذ یا اللہ کا نام ہے، 41 دفعہ پڑھ لے گا، اللہ پاک اس کو ایسی عزت عطا فرمائیں گے کہ لوگ حیران رہ جائیں۔ یہ جمعے کے دن یہ 6 اعمال حاجی سے بتاتے تھے، صلاۃ تسبیح اور سورۃ کاف کا پڑھنا، کہ سورۃ کاف جہاں بیٹھے ہیں وہاں سے آسمان تک، جہاں بیٹھے وہاں سے لے کر حرم شریف تک اس کے لیے نور ہوگا، اور سارے نور اکٹھے ہو کر اس کو ملیں گے، انہیں صراط کو پار کریں گے۔ کس کس کا ارادہ ہے کہ کریں گے؟ سب کہیں ماشاءاللہ۔ جو میرا حضرت خضر علیہ السلام کی ایک عابد کے ساتھ ملاقات، اس نے کہا کہ تو عابد ہے، عبادت گزار ہے، تو تیری تو بڑی عاجزی ہوگی، تو میں تجھے ایک عمل بتاتا ہوں۔ شب جمعہ میں، شب جمعہ جو ہے یہ مغرب سے لے کر صبح کی اذان تک شب جمعہ ہے، صبح کی اذان ہو گئی تو جمعے کا دن شروع ہو گیا، کہ شب جمعہ میں 2 رکعت ایسی پڑھ کہ پہلی رکعت میں الحمد شریف کے بعد 10 دفعہ قل یا ایھا الکافرون، ہم تو ایک دفعہ سورت پڑھتے ہیں نا، اس نے کہا کہ آپ نے ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ پڑھ، پھر دوسری رکعت میں الحمد شریف کے بعد 11 دفعہ قل هو اللہ احد، پہلی رکعت میں 10 دفعہ قل یا ایھا الکافرون، دوسری رکعت میں 10 دفعہ 11 دفعہ قل هو اللہ احد، پھر سلام پھیر کو نماز ختم۔ اب دعا مانگنا ہے تو ایک آدمی دعا بیٹھ کے مانگ سکتا ہے، لیکن اس نے کہا کہ یہ دعا اپنے سجدے میں مانگنی ہے، تو سجدے کے لیے نہ اللہ اکبر ہے نہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کچھ بھی نہیں ہے، بس سجدے میں چلا جائے۔ پہلے 10 دفعہ درود شریف پڑھے گا، پھر 10 دفعہ جو ہے تیسرا کلمہ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ، 10 دفعہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، 10 دفعہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔
پھر اس کے بعد کہتے ہیں 1000 ضرورتیں 1000 حاجتیں اللہ کے سامنے رکھ لو. 1000 اس میں رزق بھی آ گیا, ساری چیزیں آ گئی, شادی بھی آ گئی, سب کچھ بتا دیا. نہیں شادی کے لیے مجھے علیحدہ کوئی چیز بتاؤ. تو ہمارے بزرگ نے کہا کہ جو آدمی شادی نہیں ہے سورت فتح جمعے کے دن پڑھ لے, جمعے کی نماز سے پہلے سورت فتح پڑھ لے, پوری سورت. لیکن جب یہ 7ویں آیت پر پہنچے وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا, اس آیت کو 313 دفعہ پڑھے گا. 7ویں آیت 7 نمبر کی آیت کو 313 بار پڑھے گا. پھر یہ اپنی عمر کے مطابق ہر مہینے کی ایک کھجور, سال کی 12 کھجوریں. ایک لڑکا 20 سال کی عمر گیا تو 240 کھجوریں. ان پر یہ سورت پڑی ہوئی پھوٹ مار. اور یہ کھجوریں جو ہے بھیج دے مسجد, جو نمازی مسجد سے نکل رہا ہے وہ بولے کھا لے, کوئی بھر کے لے جائے, کوئی ایک دانہ لے جائے, بس ان کو کھلا دے. پہلے ہفتے میں کام ہو, پہلے نہیں تو دوسرے میں, تیسرے سے آگے نہیں جاتا. ایک لڑکا 15 جگہ سے اس کو انکار ہوا تو بڑا پریشان تھا. تو اس کو ہمارے ساتھی نے یہ بتایا. وہ کہتا ہے کہ میں قدرتی طور پر جمعے کے دن اس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, میرے سامنے اس نے قرآن پاک نکالا, پڑھنے لگا. لیکن بعد میں مجھے تو میں نے تو 8 کی آیت پڑھی ہے, وہ 7 کے بعد والی پڑھی, نہیں 7 سے پہلے والی, وہ 7 سے پہلے والی 7 ہے, بعد والی تو 8 ہے. تو یہ موازنہ اس کو ہو گیا. اس نے کہا چلو پڑھ رہی ہے بس اللہ خیر کرے. تو اس نے کھجوریں بھی اللہ کی شان. وہ آدمی کہتے کہ اتوار کے دن میری چھٹی تھی تو میں اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو ایک عورت آئی. وہ کہتی ہے کہ بیٹا میں کتنے عرصے سے ادھر پھر رہی ہوں, آپ کا گھر مجھے بھول گیا, آپ کا گھر کدھر ہے؟ مجھے کہا فلاں جگہ. وہ گھر ان کے گھر چلی گئی. اسے کہتی ہے کہ میری بہو جو ہے بڑی زبردست ہے, اس کی بہنیں ہیں, اور میں رات کو سوتی ہوں, مجھے دوائی بھی دیتی ہے, مجھے دودھ پلا کے دیتی ہے, میرے سر میں مال ہے, بڑے اچھے لوگ. آپ ان کے ساتھ بات کریں. یہ اتوار کی بات ہے. 4 دن کے بعد ان کا رشتہ جو ہے ہو گیا, اور 5-6 مہینے کے بعد شادی ہو گئی, بچے ہیں ماشاءاللہ. وہ اللہ کی کلام میں بڑی برکت ہے. اور یہ ہمارے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کے ایک رشتہ دار تھے, مولانا ظفر صاحب. ان کے پاس ایک آدمی آیا, یہ حکومت میں بڑے عہدے پر تھے. تو وہ آدمی جو آیا کسی سفارش کے لیے, اسے کہا پہلے یہ بتاؤ کہ تو پہلے ہندو تھا اور تو گرو تھا, تو مسلمان کیسے, پھر تمہارا پیغام کرنا. اس نے کہا جی ایسی بات ہے, میری شادی جو ہوئی تھی ہندو برہمن کی بیٹی سے ہوئی تھی. وہ ہماری زندگی گزر رہی تھی, میں بیمار پڑ گیا, اور ایسا دماغ ہوا کہ بس مرنے کے قریب. تو میری بیوی وہ کتاب آ کے میرے اوپر پڑھتی, اور مجھے کہا کہ تجھے تو ڈاکٹر نے جواب دے دیا کہ تو مر رہا ہے, اور اگر تو صحت مند ہو گیا تو میری بات مانے گا. مرنے والا تو کہتا میں ایک بات کیا 100 باتیں مانوں گا کہ مرنے سے بچوں, مرنے کے لیے کوئی نہیں تیار کروں. دل جو ہے نا یہ مرنا نہیں مانتا, کہتا ہے وہ مر گیا, اب وہ لڑکا مر گیا, نوجوان تھا, یہ اور پورے دل کہتے نہیں تو نے تو نہیں مرنا ہے, تو ابھی زندہ ہے رہے گا. دل یہ دل جوان ہے, باقی بدن جو ہے یہ سارا بوڑھا ہو جاتا ہے, دل نہیں بوڑھا ہوتا, یہ دل جوان کرتا ہے. تو اسے کہتا ہے کہ جی میں نے اپنی بیوی کو کہتی بالکل تیری مانگی. تو اللہ کی شان, 1 ہفتے کے اندر میری طبیعت بدلنے لگی, مہینے کے اندر میں چلنے لگا. جب میں چلنے لگا بیوی نے مجھے کہا تو نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا بالکل مسلمان ہو جاؤ. یہ کیا کہہ رہے ہو,
نشرح لك صدرك، یہ صورت روزانہ تمہارے اوپر میں پڑھتی تھی اور اس کی برکت سے اللہ نے تمہیں صحت دی ہے، تو نے میرے ساتھ وعدہ کیا مسلمان ہو جا۔ میں مسلمان ہوں، میں نے اپنا اسلام تم سے چھپا ہوا۔ پھر اس کے پیچھے بڑا لمبا واقعہ ہے، بہرحال تو اس نے پھر اس کا کام کر دیا۔ تو وہ کہہ رہے تھے جس آدمی کو کوئی مقصد ہو، کام حاصل ہو، 2 رکعت نفل پڑھ لے۔ پہلی رکعت میں الم نشرح لک صدرک، دوسری میں علم ترک ہے، یہ علم دونوں میں آتا ہے، یہ یاد رہے یہ کر۔ پھر اس نے کہا کہ اگر اور برکتیں خیریں چاہتے ہو، انا انزلنا فی لیلۃ القدر، یہ پڑھو، انا اعطیناک الکوثر، یہ جو سورۃ ساتھ میں لا کے۔ اور برکت چاہتے ہو کہ یار میرا کام کرو گے، وہ کہتا ہے کہ میں نے اس کو آزمایا ہے، بس ہماری چیزیں آزمانے والی تھی کہ اللہ کی مدد کے ساتھ ہے سب کچھ۔ اللہ پاک خود آزمونی استعمال ہم سے نہیں کرتا، اور تو کہتے ہیں اللہ دیگر بھی نہیں دے گا۔ ہم تو اسی شیخ سمجھ دو کہ ان ذنیات کی میں انسان کے گمان کے ساتھ اس کے ساتھ چلتا ہوں، وہ جیسا میرے ساتھ گمان کرتا ہے۔ ہمارا گمان ہوگا کہ میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ مانگو تو میں مانگوں گا تو مجھے دے گا۔ تو کہتے ہیں یہ 2 رکعت نفل پڑھیں، تو جب سجدے میں جائیں نا، سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد 40 دفعہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ہر سجدے میں 40 دفعہ۔ تو 4 سجدے 2 رکعت میں آتے ہیں 160 دفعہ۔ بس اس کے بعد آپ جو جس کام کے لیے بھی جا رہے ہیں ایسے ہوگا۔ آج کل تو آپ سے فرماتے تھے کہ ہمارا کوئی ساتھی 4 مہینے کے لیے نہیں جا رہا ہے، بچہ 1 آدھ مہینے 7 مہینے کے لیے نہیں جا رہا ہے، سال کے لیے نہیں جا رہا ہے، یہ ہمارا رکھا ہوا کام ہے، منصوب ہوا کام ہے، نہیں ہو رہا ہے۔ تو اس لیے کوئی بھی انہونی کام ہو، آج سے بھی بات کروں، آج ہی اپنے باپ سے، کوئی بھی انہونی کام ہو نہیں ہو رہا ہو تو آپ 100 دفعہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھیں۔ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں پڑھا، یہ اگر نہ پڑھتے تو کیا مطلب ہوگا کہ قیامت تک کے قید کا زمانہ یہ پڑھ کر رہائی حاصل کریں۔ تو 100 دفعہ یہ پڑھ لو، 500 دفعہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک، اللہ رب العزت اپنے خاص خزانے سے مجھے 4 چیزیں دی، اور اس میں ایک ہے لا حول ولا قوت۔ اس میں ہر بیماری سے، اس میں نفلی بیماریوں کا علاج ہے، اور سب سے ہلکی بیماری جو ہے وہ غم ہے۔ غم آدمی کی کوئی کیا بات ہے، فلانا غم ہے، اس غم نے مجھے کھا دیا، تو کسی کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، کسی کو شوگر ہو جاتی ہے، کسی کو بلڈ پریشر ہو جاتا ہے، غم ایسا۔ اس لیے کہتے ہیں غم مت لو، کہ غصہ آتا ہے نا، غم کی وجہ سے غصے میں آدمی وہ کہتے ہیں کہ کھڑا ہے تو بیٹھ جاؤ، بیٹھا ہے تو لیٹ جاؤ۔ اب وہ ریسرچ کر رہے ہیں، ہمارے والے تو اس کو نہیں لیتے ہیں، ہم تو بچپن سے سن رہے ہیں لیکن اس کو لیتے نہیں ہیں، اب ریسرچ کر رہا ہے۔ اور ریسرچ والا کہتا ہے کہ دماغ جو ہے یہ بہت اس میں چلا جاتا ہے، تو آدمی اپنی حیت بدلے بیٹھ گیا اور سکون مل جاتا، لیٹ گیا تو اور سکون مل جاتا، تو 1 منٹ 2 منٹ کے اندر یہ نارمل ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کر رہے ہیں قیامت تک جو ہوگا اللہ رب العزت کے چاہنے سے ہوگا۔ فرمایا جو مجھ سے جڑ گیا وہ کامیاب ہو گیا، جو مجھ سے کٹ گیا وہ ناکام ہو گیا۔ ہم اور آپ سوچیں اللہ پاک کے ساتھ ہم جڑے ہوئے ہیں تو الحمدللہ، اور انسان فکر کرے اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا کام دیے۔ امت جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام والے، ہمارے حاجی صاحب فرماتے تھے کہ ہم نبیوں کی قسم کے لوگ ہیں، یعنی جس کام کے لیے اللہ پاک انبیاء علیہ السلام کو بھیجا کرتے تھے
اللہ رب العزت جس کام کے لیے نبیوں کو بھیجا کرتے تھے، اللہ رب العزت نے اس پوری کی پوری امت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کے لیے بھیجا۔ امت جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نائب ہے۔ حاجی صاحب فرماتے تھے کہ ایک آدمی جو ہے وہ دیہات سے شہر میں آتا ہے اور اس کا تحصیل میں کام ہے، اور اسے کہتا ہے کہ جی تحصیلدار سے باہر گیا دورے پر ہے، بڑا پریشان ہو جاتا ہے کہ میں اتنا پیسہ لگا کر باہر سے آیا، وقت ضائع کیا اور تحصیلدار سے گئے۔ تو پٹواری اس کو کہتے ہیں کہ اندر چلے جاؤ، اندر نائب تحصیلدار بیٹھے ہوئے ہیں۔ حاجی صاحب یہ فرماتے تھے کہ جو تحصیلدار کا کام وہ نائب تحصیلدار کا کام، کہ جو صدر کا کام وہ نائب صدر کا کام، کہا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کام وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر امتی کا کام۔ پھر کہتے آج کم قسمتی سے اس بات پر وقت لگ رہا ہے کہ مسلمانوں کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ تمہارا یہ کام ہے۔ مفتی زین العابدین سے فرماتے تھے کہ آدمی آیا میرے پاس اور کہنے مفتی صاحب یہ تبلیغ کا کام جو ہے یہ فرض ہے، واجب ہے یا مستحب ہے؟ مفتی صاحب نے کہا میں تو تجھے بڑا کلمہ آدمی سمجھتا تھا، کیا مستحب کام کے لیے اللہ پاک نے نبیوں کو بھیجا؟ 1,24,000 نبی جو آئے وہ کیا مستحب عمل کے لیے ہے؟ یہ فرائض کو زندہ کرنے کا کام۔ ہمارے مولوی جمیل صاحب بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں 1,24,000 نبیوں کا کام دیا ہے۔ بعض اوقات آدمی ایک بات کو بار بار دہراتا ہے، پھر کچھ دیر بعد بات کی پھر کہا کہ اللہ پاک نے ہمیں 1,24,000 نبیوں کا کام دیا ہے۔ تو حاجی صاحب اپنے کمرے سے اٹھ کر آ گئے، مولوی صاحب کے پاس کھڑے ہو گئے اور کہا مولوی صاحب کیوں کہو کہ اللہ رب العزت نے ہمیں سارے نبیوں کے سردار والا کام دیا ہے۔ یہ جتنے انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کے سردار تھے، آپ سارے نبیوں کے امام تھے کہ اللہ پاک نے ہمیں امام الانبیاء کا کام دیا کہ اللہ رب العزت نے 1,24,000 نبیوں کو جو دیا اس سے کہیں زیادہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے دیا، اور اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام میں شریک کیا۔ کتنی بڑی بات ہے! کہاں ہم گناہگار لوگ دنیا میں اور دنیا کے گناہوں میں لتڑے ہوئے بھرے ہوئے، نبیوں والا کام کہ اے لوگوں اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، کہ اللہ ہمارے خالق ہیں، اللہ ہمارے مالک ہیں، اللہ ہمارے رازق ہیں، کہ اللہ کو ناراض کرنے والی ہماری سوچ لو، خیال لو کہ کامیابی صرف اللہ سے ملے گی اور کہیں سے نہیں ملے گی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ملے گی۔ یہ بول بڑے قیمتی اونچے بول آج سے فرماتے تھے جس نے گشت کی اس کی 1,24,000 نبیوں کے ساتھ نسبت ہو گئی، ہو جائے گی نہیں، ہو گئی۔ یہ گشت کی دعا جو عرش کو ہلا دیتی ہے، یہ گشت کی دعا جو ہے تہجد کی دعا سے افضل ہے، یہ گشت کی دعا جو ہے بنی اسرائیل کے نبیوں کی دعاؤں جیسے قبول ہوتی ہے۔ اب اس کا یقین ہوگا تو ہم گشت کریں گے، اس یقین میں کمزوری ہوگی تو گشت سے ہم چھپیں گے۔ حاجی صاحب فرماتے ہیں انڈیا تو ہمارے پہلے امیر صاحب جو تھے وہ قریشی صاحب محمد شفیع قریشی صاحب انڈیا، وہ ہمارے امیر تھے پہلے۔ ان سے ملا، نے کہا آپ لوگ ہر پاؤ پنڈورا جاتے ہیں، وہاں گشت ہے، اللہ نے بخشش کا سامان ہے، گشت جو ہے بخشش کا سامان ہے۔ تو آج ہم گشت سے چھپتے ہیں کیوں؟ ہمارے علم میں نہیں ہے، ہم تو سن
جماعت میں بھی نکل گئے، جماعت میں ایک آدمی نکلے ہوگا، ہم یہ سب کہتا ہے گشت کو چلو، اس سے میری تو طبیعت آرام ہے، میں تو ٹھیک نہیں، سب تو پڑا گشت سے پیچھے ہٹتا ہے. کیوں ہٹتا ہے؟ اس لیے ہٹتا ہے کہ اس کے اوپر پورا اعتماد، پورا بھروسہ، پورا دل میں نہیں بیٹھا. میں نے گشت کی، سارے نبیوں کے ساتھ میری نسبت ہو گئی، میری دعائیں بنی اسرائیل کے نبیوں کی دعا جیسے قبول ہوگی، میں اللہ سے جو مانگوں گا اللہ مجھے دے گا. اللہ دیتے ہیں. اللہ خود فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں دوں گا. ہم اللہ سے مانگنے والے ہیں. اور اللہ رب العزت نے اس امت کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا اس مقصد پہ آ جائیں. لیکن ایک ہے سرسری طور پر ایک بات کو سننا، جب جی تبلیغ میں نکل گئے ثواب ملے گا. وہ ہمارے مولانا ظاہر شاہ صاحب تھے، ان کو کسی نے کہا کہ جی اس دفعہ بہت لوگ آئیں. پہلے ہمارا اجتماع جو ہوتا تھا وہ ریوڈ کی مسجد میں ہوتا تھا. مولوی صاحب باہر نکلے اور مجمع کو دیکھا، اور مولوی صاحب دا ٹول ثوابیان دا سورج دی دا ٹول ثوابیان دا ثواب دوبارہ رہا. یہ جتنا مجمع آیا ہے یہ سب ثواب کے لیے آیا ہے، کام کے لیے نہیں آیا. کہ روزے تھے، رمضان تھا، کہ رمضان میں ہر چیز 70 گنا بڑھ جاتی ہے، تو یہ ثواب کے لیے ہے. ایک ہے کام. حاجی عبدالوہاب صاحب بیمار تھے 1981 میں، ان کو 9 بوتلیں یہ خون کی لگی تھی. حضرت جی جب اجتماع ختم ہو گیا تو حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب ان سے ملنے کے لیے گئے اور کہا عبدالوہاب تمہیں سارے مجمع کا ثواب مل گیا. ابھی جس طرح اعلان کیا نا کہ یہ ٹرک بھر دو تو یہ جائے گا ریوڈ میں، اور وہاں پر جتنے لوگ استعمال کریں گے سب کو اجر ملے گا. ملے گا اجر تو ملے گا، ثواب تو ملے گا. کہ راستے سے پتھر ہٹا دو تو بھی ثواب ہے، تکلیف دینے والی چیز ہٹا دو تو بھی ثواب ہے، مسلمان کے ساتھ مسکرا کے دیکھ لو تو بھی ثواب ہے. یہ ثواب ہے، ایک کام ہے. تو حاجی صاحب نے کیا کہا کہ حضرت جی ثواب ثواب ہے، کام کام ہے. میں نے کام تو نہیں کیا، میں تو اسپتال میں پڑا. وہ کام والا تھا، اس کو اس بات کا ادراک تھا کہ میں نے کام نہیں کیا ہے. آج ہم آتے ہیں نا کہ جی میٹر چل رہا ہے، 40 دن میں پھر رہا ہوں میٹر چل رہا ہے. میٹر تیرا الٹا چل رہا ہے کہ سیدھا چل رہا ہے؟ ذرا میٹر کو تو دیکھو. اللہ معاف کرے. آج ایسا معاملہ ہو گیا، اسے کہتے تھے کہ موبائل نے ہماری 70 سالہ محنت پر پانی پھیر دیا. آج کیوں ہی تعلیم ختم ہوتی ہے موبائل نکل آتا ہے، موبائل میں بیٹھ جاتا ہے، کسی کے ساتھ بات نہیں کرتا. لوگ بات نہیں. ہمارا کام تو لوگوں کے ساتھ بات کرنا ہے، دعوت ہے. تو کیا خیال ہے سب اس کا فکر کریں گے نا بھائی کہ اللہ کے راستے میں نکل کر ہمارا وقت جو ہے قیمتی ہو جائے، ہمارا میٹر صحیح چلے، الٹا نہ چلے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تشکیل کر دی. فرمایا کہ حضرت زید شہید ہو جائیں تو جعفر جو ہے یہ امیر ہوں گے، کہ جعفر شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ جو ہے یہ امیر ہو گئے. اور اس کے بعد اگر یہ شہید ہو جائیں تو مسلمان اپنا پھر امیر ہوں گے. عبداللہ بن رواحہ کو یہودی نے کہا کہ نبی کی بات جو ہوتی ہے وہ تو سچ ہوتی ہے، تو شہید ہوگا. اب اس نے بھی کہا ہاں میں شہید ہوں گا. جماعت روانہ ہو گئی. عبداللہ بن رواحہ رک گیا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آخری نماز جمعے کی تو پڑھ لوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مجمع میں دیکھ لیا. فرمایا ما بالکم، کہ قوم کو کیا ہو گیا کہ میں ایک جگہ ایک کام کے لیے بھیجتا ہوں اور وہ نہیں جائے.
تو یہ بھی سمجھ گئے کہ یہ تو میرے بارے میں تھا، تو حاضر ہوئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی کوئی غرض نہیں تھی، صرف اور صرف آپ کے پیچھے جمعے کی نماز کے لیے رک گیا۔ تو آپ نے فرمایا تو کتنا پیچھے رہ گیا کہ جی عادت ہے کوئی مسافت عادت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دون سے یا آخرت کے حساب سے آدھا نہیں 500 سال پیچھے۔ ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی کے ذریعے اطلاع دی گئی کہ زید جو ہے شہید ہو گیا۔ آپ نے فرمایا زید شہید ہو گیا اور دخل الجنہ، اور جنت میں داخل ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کچھ وقت کے بعد کہا کہ جعفر شہید ہو گیا ودخل الجنہ۔ پھر کچھ وقت کے بعد کہ عبداللہ بن رواحہ شہید ہو، اور آپ خاموش ہو گئے۔ کافی دیر کے بعد پھر آپ نے ودخل الجنہ۔ تو صحابہ نے پوچھا ان کے ساتھ، تو آپ نے فوراً کہہ دیا تھا، اس کے ساتھ آپ نے سکوت اختیار کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا یہ سکوت جو تھا وہ قیامت کا عادت ہے، 500 سال کے پیچھے جنت میں جاؤ۔ اور ہمارے ساتھی کہتے ہیں کہ ہم ان علاقوں میں گئے جہاں پر ان کی قبریں ہیں، تو ان دو کی قبریں ساتھ ساتھ تھیں اور اس کی 500 گز پیچھے تھی۔ اللہ کبھی کبھی بتا دیتے اس کام کی اصلتیں رفتیں اللہ پاک بتا دیتے ہیں۔ ہماری یہ جماعت گئی کوئٹہ کے علاقے، سال کی جماعت تھی، وہاں وہ ایسے علاقے میں تھے کہ آبادی نہیں تھی اور روزانہ وہ چاول کو ابال کے کھاتے تھے۔ وہ آدمی تنگ ہو جاتا ہے، وہ بنی اسرائیل بھی تنگ ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ وفو میں آوادہ سے آو بسل ہے کہ ہمیں تو یہ منو سلوہ نہیں چاہیے، ہمیں تو لہسن چاہیے اور یہ چاہیے، سبزیاں چاہیے۔ تو یہ بھی تنگ ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا امیر صاحب آج آٹا گوندتے ہیں اور آپ نے روٹی لانی ہے۔ تو امیر صاحب تو پھر غریب، اس نے سب کے آٹے کو جو برات تھی وہ رکھی، نکل گیا باہر، چلتا گیا چلتا گیا چلتا گیا۔ ایک کھیت میں ایک بوڑھی عورت جو تھی وہ کام کر رہی تھی، جس نے اس کو کہا السلام علیکم اماں جان، ہمیں روٹی پکا دیں۔ کہتا ہم غریب لوگ ہیں تو میں روٹی تو پکا دوں گی لیکن پیسے دوں گی، کیونکہ ہمارے پاس یہ لکڑیوں کے ہم غریب لوگ ہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے 240 روپے اس عورت کو دیے اور روٹیاں پکا کر لے آیا۔ تو ساتھی خوش ہو گیا، دنوں کے بعد روٹیوں کو ملی، سب خوشی خوشی روٹی کھا کے سو گئے۔ صبح کے وقت وہ عورت مسجد کے پاس آ گئی کہ امیر صاحب کو بلاؤ۔ امیر صاحب باہر آ گیا، اماں جان کیا بات ہے؟ کہ بیٹا یہ 240 روپے واپس لے لو کہ تم نے تو کل بڑے اصرار کے ساتھ ہم سے لیے تھے، واپس کیوں دے رہی؟ اس نے کہا میں نے ابھی ایک کتاب دیکھا ہے، ایک نوجوان حسین لڑکی میرے ہاتھ چوم رہی تھی۔ میں نے کہا بیٹا تم میرے ہاتھ نہیں چوم رہی ہے کہ تم نے میرے بابا جان کے مہمانوں کے لیے روٹی پکائی ہے۔ اور بیٹی تو کون ہے، تیرے بابا جان کون ہے؟ کہ میں فاطمہ ہوں، میرے بابا جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ نے ان کے مہمانوں کے لیے روٹی پکائی ہے، میرے ہاتھ چومے ہیں۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمانوں کے پیسے کیسے لوں؟ یہ پیسے واپس ہیں، اور میرے گھر میں ایک بکری تھی، یہ بکری لائی ہوں تم ذبح کر کے کھا۔ اللہ رب العزت کبھی کبھی دکھا دیتے ہیں کہ اس راستے کی کیا برکات ہیں، اس راستے کی کیا اللہ کے ہاں پیمانے ہیں۔ آج ہمارے پاس ماشاءاللہ یہ اجرا مدرسے کے نوجوان آئے ہوئے ہیں۔ نوجوانوں میں آج لوگ دنیا کے علم کو سیکھتے ہیں، یہ دین کے علم کو سیکھ رہے ہیں، اور کیا ملے گا؟
میں کراچی میں تھے، کہا کہ یہاں سے 5 لڑکے کوئٹے کے علاقے کے ڈگری لے کر کوئٹہ واپس جا رہے تھے، ڈاکٹر کی سند لے کر جا رہے ہیں، MBBS ڈاکٹر بن گئے اور راستے میں انتقال ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہوا، 5 کے 5 شہید ہو گئے۔ اور سب کو دکھ ہوا۔ اب یہ نوجوان شہادت کی وجہ سے بھی اللہ پاک ان کو بخش دے گا، اور دوسرا یہ ہے نیک ہوں گے تو جنت ملے گی، وہ خود جنت میں چلے جائیں گے۔ لیکن علماء کے بارے میں تو ہے وقت کوئی ڈاکٹری والا لگتا ہے کہ آسمان کے ستاروں کی مانند لوگوں کی بخشش کا ذریعہ بنے۔ آسمان میں کتنے ستارے ہیں، کوئی گن بھی نہیں سکتا۔ کہ حافظ جو ہوگا وہ 10 آدمی کو ساتھ جنت میں لے جائے گا، کہ حاجی جو ہوگا یہ اپنے ساتھ 400 آدمی، یا بعض روایت میں آتا ہے 400 خاندان ان کو جنت میں لے جائے گا۔ اللہ کے ہاں ان کی یہ قدر ہے۔ دائی جو ہوگا یہ 14 پشتوں کو جنت میں لے جائے گا، 7 سے پہلے والی 7 بعد والی۔ تو دعوت میں بھی اللہ پاک نے زبردست انعام رکھو۔ اللہ کے ہر دین کے شعبے میں، دین کے کام میں اللہ رب العزت نے بے انتہا خیری برکتیں رکھی، ہم اس کو لینے والے ہیں۔ ہمارے یہ فضائل اعمال میں آتا ہے، پہلے صبح تعلیم شروع ہوتی تھی 9 بجے 12 بجے تک تعلیم، ہر لوگوں سے کتاب کے حصے سے 2-3 حدیثیں پڑھی جائیں۔ آج 1 گھنٹہ بھی تعلیم نہیں ہوتی۔ جو ان جماعتوں میں گیا ہوں دیکھا ہے، نصرت کے لیے ایسے جماعتوں میں جانا، بعض جماعتوں میں ایسے بھی کم ہوتے ہیں۔ ایک آدمی، ہم 12 آدمی ہوتے تھے، 12 کے 6 نمبر کو مذاکرہ کرتے تھے۔ آج ایک آدمی کرتا، کہتا ہے جلدی جلدی، وہ کہتا ہے جلدی تو یہ ہے کہ کل میں نماز کو لے کر اللہ کا ذکر کرتے ہوئے لوگوں کے حقوق کا لحاظ رکھتے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے کریا پھرنا، یہ ڈرانا، یہ ہمارا کام ہے، اس کے لیے کون جا رہے ہیں؟ یہ تو 2 منٹ میں ہوتی ہے۔ پھر غیرت سے ختم ہو گیا، ادھر بیٹھ گئے۔ آج مسجد میں کرسی بھی پڑی ہے، تو ایک کرسی پر بیٹھ گیا، دوسری کرسی پر بیٹھ گیا، اور بس موبائل نکل آئی۔ موبائل ہمارا وقت ضائع کر کہ جنت میں جانے کے بعد اہل جنت کو دنیا کی کسی چیز کا کل کو افسوس نہیں ہوگا بجز اس گھڑی کے اللہ کے ذکر کے بغیر گزر گئے۔ ہم کتنا اپنا نقصان کر رہے ہیں، ہم اپنا کتنا نقصان کر رہے ہیں کہ آج کاروان جا رہا ہے اور ان کے دل سے احساس زیان وہ بھی جا رہا ہے۔ کتنا نقصان ہمارا۔ مفتی تقی عثمانی سے فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کام میں لگا ہوا ہے، سبحان اللہ کہتے، اللہ اکبر کہتے، یہ ذکر ہے، وہ کہتے ہیں ذکر ہے تو دل نہیں لگ رہا ہے، میں تو ایسے نہیں، کسی وقت میں دل بھی لگ جائے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تخت پہ جا رہے ہیں، نیچے کے سامنے کہا سبحان اللہ، اللہ نے کیسی بادشاہی دی ہے۔ سنا تخت کو اتارا، سے کہا کیا کہا، تو ڈر گیا۔ اس نے کہا جی میں نے بھی ایسی بات تو نہیں کی، میں نے کہا سبحان اللہ کہ تمہارا سبحان اللہ اس کا اجر تمہیں قیامت تک ملے گا، اور سلیمان بن داؤد کا یہ تخت و تاج حکومت ایک دن ختم ہو جائے کہ جنت میں خوشبو آ جائے تو جنت
جنتی پوچھے گا کہ خوشبو کہاں سے آئی، کہ اوپر جنتی نے کروٹ بدلی. ہم اور آپ بستر پر کروٹ بدلتے ہیں تو خوشبو تو نہیں آتی ہے، ادھر کروٹ بدلتا ہے تو خوشبو جنت میں پھیل گئی. تو کہتے ہیں کہ اس کے تو بہت زیادہ اعمال ہوں گے، اوپر والی جنت میں بھی ہے، تیرے اور اس کے سیم دونوں کے برابر برابر اعمال ہیں، لیکن ایک دفعہ اس نے سبحان اللہ زیادہ کہا ہے. تو ایک دفعہ سبحان اللہ پر بڑی جنت میں. ہمارے مولانا جمشید سے فرماتے تھے کہ سبحان اللہ ایک دفعہ کہہ دیا، اس کا ثواب دنیا کا پیالہ جو ہے یہ برداشت نہیں کر سکتا، اس میں اس کا اجر و ثواب نہیں سما سکتا، اتنا اللہ پاک اجر ہے. سبحان اللہ. تو ہم بھائی کوشش کریں دعوت کے ساتھ ساتھ یہ ذکر کا بھی. ہمارے بڑے فرماتے ہیں، لیکن تھوڑا رہ گیا